الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں ہمدردی، مربت، اخوت، محبت یہ تمام چیزیں رکھی ہیں تاکہ انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ سکے، ایک دوسرے کی پریشانی اور تکلیف میں کام آ سکے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتی کر دو بھیا. تو درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھے، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھے، ایک دوسرے کے حالات کو سمجھے اور اس حالات کو حل کرنے کی فکر اور کوشش کرے. یہ انسانیت ہے اور یہ انسان کا کام ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہاجرین صحابہ تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ جو ہیں وہ تو تمام ثواب لوٹ لیے گئے اور سارا اجر و ثواب انہی کے حصے میں چلا جا رہا ہے. ہم لوگ تو مہاجر ہیں، یہاں ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، ہم تو بہت زیادہ ثواب میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اپنے انصاری صحابی کے لیے دعا کرتے رہو گے اس وقت تک تم بھی اس ثواب میں شامل رہو گے اور جب تک تم ان کا شکر ادا کرتے رہو گے تب تک تم بھی اس کے ثواب میں شامل رہو گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہ خالی ہاتھ آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ پوری زمینیں، جائیدادیں، اپنی کوٹھیاں، حویلیاں سب مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے. یہاں کوئی یار و مددگار نہیں تھا اور بڑا مسئلہ تھا آباد کرنے کا. چھوٹی سی بستی تھی مدینہ منورہ اور وہاں جب لوگ آئے تو بڑی پریشانیاں ہوئی، حالات عجیب طرح کے ہوئے. انصاری صحابہ کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی، یہ احساس ڈالا، یہ ہمدردی ڈالی تو انہوں نے ایسا کیا کہ جو بھی لوگ آتے رہے انہوں نے ان کو اپنا بھائی کی طرح بنا کر کے ان کو کھلاتے رہے. اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، انہوں نے دروازے کھول دیے گھر کے. اس احسان کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی تھی، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا. انصاری صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی یہ بات رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن انسان ہے. ہمارے پاس جو 2 بیویاں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ایک بیوی کو چھوڑ دیں، طلاق دے کر کے علیحدہ کر دیں اور پھر اس سے اپنے مہاجر بھائی کی شادی کرا دیں. حالانکہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا لیکن انصار صحابہ نے اپنے دل کی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ مہاجر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ آئے ہیں، انصاری صحابہ جو ہے وہ ہمارا اتنا ساتھ دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں، زمینیں، جائیدادیں سب چیزیں ہمارے لیے پوری کر دی ہیں اور یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو انصاری صحابہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کی آدھی جائیداد
آدھی زمینیں آدھی باغات جو ہے ہم اپنے مہاجر صحابی کو دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ سے اس مسئلے پر گفتگو کی، ان سے صلاح و مشورہ کیا، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ دیکھو مہاجر جو صحابہ ہیں وہ انصاری صحابہ کے کھیتوں میں باغات میں کام کریں گے اور اس سے جو پیداوار ہوگا، جو فصلیں ہوں گی، اس میں دونوں لوگ آدھے آدھے حصے کر لیں گے اور دونوں کی زندگی گزر بسر ہو جائے گی. اس واقعے میں، اس حدیث میں بتانا یہ ہے کہ کیسا درد دل تھا، کیسا ایثار تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی. آج بھائی بہن میں لڑائی جھگڑے ہیں تھوڑی سی زمین کے لیے، بھائی بھائی کو جو ہے گوارا نہیں کر رہا تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑے سے بینک بیلنس باپ چھوڑ کے گیا ہے تو بھائیوں میں جو ہے گولیاں اور تلواریں چل رہی ہیں. باپ ایک دکان چھوڑ کے گیا، پیچھے جو ہے 4 بیٹے چھوڑ کے گئے، اس ایک دکان کے لیے بھائی آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ کبھی خونی رشتہ ہو ان کا. آج ہر انسان پریشان ہے، دلی سکون اس کی غارت ہے اور مطمئن اطمینان ان کے یہاں کہیں ہے ہی نہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے دنیا کو اپنا مبدأ نظر بنایا ہے، آخرت ہمارے پیش نظر ہے ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے آخرت پیش نظر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے ایک ایک چیز کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. انسان کی ایسی مثالیں پیش کی ہے صحابہ نے کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے. ایک انصاری تھے، ان کے یہاں ایک مہمان آ گئے، گھر میں کھانے کو کم تھا، اگر وہ خود کھا لیتے یا بچوں کو کھلاتے تو مہمان بھوکا نہ جاتا. اس صحابی رسول نے ایسا کیا کہ جب کھانا لگایا مہمان کے پاس تو خود بھی بیٹھے. مہمان کا یہ بھی احترام ہے کہ اس کے ساتھ خود بھی کھانے اور پینے کے لیے بیٹھا جائے. آج یہ بھی تمیز اور یہ بھی ادب ہمارے معاشرے اور سماج سے ختم ہوتا جا رہا ہے. کوئی مہمان آیا اس کے سامنے بہت سارے کھانے لگا دیے، وہ کہا کہ آپ بھی آئیے. نہیں آپ کھائیے، ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں. ارے تو وہ بھوکا تھوڑی آیا بھائی تمہارے گھر، کھاتے ہی رہتے ہیں. صاف کھاؤ، یہ ادب ہے مہمان کا، یہ احترام ہے اس کا. خیر اس انصاری صحابی نے ایسا کیا کہ کھانا لگاتے وقت چراغ تو گل کر دیا، چراغ کا زمانہ تھا، چراغ گل کر دیا، اندھیرا ہو گیا. اب وہ جھوٹوں ہی اپنے ہاتھ کو چلا رہے تھے اور منہ کو چلا رہے تھے کہ مہمان یہ سمجھے کہ کھا رہے ہیں ساتھ میں. اندھیرے میں وہ پورے آسودگی کے ساتھ کھانا کھا لیا. اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں جو تندرستی اور افلاس کی حالت میں بھی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. خود بھوکے پیٹ رہ گئے، دوسروں کو پیٹ بھرا. خود ننگے رہ گئے، دوسروں کو پہنایا. خود پیاسے رہ گئے، دوسروں کو پلایا. یہ تھے صحابہ اور اس کے ہم ماننے والے ہیں. ہمارا کردار تو دیکھیے، ہماری عادات تو دیکھیے، ہمارے معاملات تو دیکھیے. کہیں بیچ کر رہا ہے، کہیں موافقت ہے کسی چیز میں. ایسے تھے صحابہ، ایسی تربیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نبی کے ماننے والے ہم بھی ہیں. ہم بھی اپنے کردار کو ٹٹولے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کس طرح کے حالات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عمل اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جنگ کرنا.
اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ کہا کہ غلام آزاد کرنا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی غلام آزاد کرنا تو بہتر عمل ہے، لیکن غلاموں میں کون سا غلام آزاد کرنا بہتر عمل ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے قیمتی غلام اور نفیس غلام، اس زمانے میں غلام کا رواج تھا، لونڈیاں باندیاں رکھنے کا رواج تھا، بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، تو لوگ جو نحیف لاغر غلام ہوتے تھے اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ کہا کہ نہیں، سب سے قیمتی یعنی جس سے محبت ہو، جس کے اندر دل کے اندر چاہت ہو جس کے لیے، اس چیز کو اللہ کے راستے اللہ کے لیے آزاد کر دینا یہ بہترین عمل ہے۔ ایک صحابی تھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس مال و دولت ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، ہم تو یہ سب نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اتنا کرو کہ کسی اناڑی کی مدد کر دیا کرو۔ اناڑی کا لفظ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اناڑی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دماغ کم ہو، اناڑی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دماغ کم ہو، روزگار صحیح نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کے دماغ اتنے نہ چلتے ہو جس سے وہ اپنے روزی روزگار کے حالات کو درست کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مشکل وقت میں اس کے ساتھ دے دیا کرو، پریشانی میں اس کے ساتھ دے دیا کرو، اس کا کام ہاتھ بٹھا دیا کرو، یہ کر دیا کرو۔ اس صحابی نے کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، کہا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دو، تکلیف نہ دو۔ بڑی بات ہے آج معاشرے میں، سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ اس مہاماری میں کے بعد لوگوں کے حالات بڑے بگڑ گئے، بہت پریشان ہیں لوگ۔ ہر شخص خودداری اور غیرت کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے نہ کرتے ہو، ہم لوگوں کے پاس تو بہت سارے لوگ اپنے درد اور پریشانی لے کے آتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی کس سے کہیں کیا کہیں؟ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں، خاص خیال رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، دوسروں کی پریشانی اور مصیبت میں کام آئے، یہی انسانیت ہے اور اس میں بڑا اجر ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں سکون اور راحت ملے گی اور ہم اطمینان کی سانس لیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں